بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم جمالی انفو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے بہترین دور سے گزر رہا ہے کہ جب اس نے بیک وقت چین اور امریکہ سے تعلقات میں ایک توازن قائم کر رکھا ہے، جو خارجہ پالیسی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ عالمی حالات اور خطے کی سیاست سے گہرا تعلق رکھتی آئی ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد وجود میں آنے والا یہ ایک ایسے خطے میں قائم ہوا جہاں بڑی طاقتوں کے مفادات ٹکرا رہے تھے۔ سر جنگ کے زمانے میں امریکہ اور سوویت یونین کی رقابت کے دوران پاکستان نے امریکی بلاک میں شامل ہو کر اپنے لیے معاشی اور دفاعی سہارا ڈھونڈا۔ دوسری طرف چین سے تعلقات ایک مختلف پس منظر میں استوار ہوئے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے قریب آ کر نہ صرف مشترکہ دشمن بھارت کے خلاف تعاون بڑھایا، بلکہ ایک ایسی دوستی کی بنیاد رکھی جو وقت کی کسوٹی پر ہمیشہ قائم رہی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا آغاز ابتدا میں امید افزا تھا۔ پاکستان نے امریکی بلاک کا حصہ بن کر سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بدلے امریکہ نے دفاعی اور مالی امداد فراہم کی۔ پاکستان کو جدید اسلحہ ملا اور معیشت کو سہارا ملا۔ تاہم یہ تعلقات یک طرفہ نوعیت کے رہے، کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جب افغانستان میں سوویت یونین داخل ہوا تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پیش آئی اور اسے فرنٹ لائن اتحادی قرار دیا گیا۔ پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی، اپنی سرزمین پر سی آئی اے اور دیگر خفیہ اداروں کو سرگرمیاں کرنے دی اور جہادی تنظیموں کو پروان چڑھایا۔ لیکن جب سوویت یونین شکست کھا کر واپس گیا تو امریکہ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا، اس پر پابندیاں لگائیں اور ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنایا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پاکستان کو یہ سبق ملا کہ امریکہ کی دوستی مفادات تک محدود ہے۔ جی ناظرین، 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے پاکستان کو ایک بار پھر امریکی قربت میں دھکیل دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا اور پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی کا ایک بار پھر درجہ ملا۔ پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد ملی، لیکن اس کے بدلے دہشت گردی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، معیشت تباہ ہوئی اور معاشرتی انتشار بڑھا۔ امریکہ نے اس وقت بھی پاکستان پر دوگلا پن کا الزام لگایا اور بھارت کے قریب ہوتا گیا۔ یوں امریکہ سے تعلقات میں اعتماد کی کمی ہمیشہ برقرار رہی۔ جی ناظرین، دوسری جانب چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف رہی۔ 60 کی دہائی میں جب بھارت کے ساتھ چین کی جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک اسٹریٹجک شراکت داری کی بنیاد رکھی۔ پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ جب ہنری کسنجر کے خفیہ دورے کے لیے سہولت فراہم کی گئی، وقت گزرنے کے ساتھ چین نے پاکستان کو نہ صرف دفاعی ساز و سامان دیا بلکہ معاشی میدان میں بھی مدد فراہم کی۔ چین کی مدد سے پاکستان نے دفاعی صنعت میں ترقی کی، مشترکہ جنگی طیارے بنائے گئے، میزائل ٹیکنالوجی میں تعاون کیا گیا اور پاکستان کی فوج کو جدید صلاحیتیں حاصل ہوئیں۔ معاشی سطح پر سب سے بڑا منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک ہے، جس نے پاکستان کی معیشت میں نئی روح پھونکی۔ یہ منصوبہ نہ صرف انفراسٹرکچر بلکہ توانائی اور صنعت کے شعبے میں بھی انقلاب لا سکتا ہے۔ چین نے بارہا پاکستان کو عالمی سطح پر سہارا دیا، چاہے مسئلہ کشمیر پر حمایت ہو یا FATF میں پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کی کوشش۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کا ثبوت دیا۔ جی ناظرین، آج کے عالمی منظرنامے میں امریکہ اور چین ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ امریکہ اپنی عالمی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف چین بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور معاشی طاقت کے ذریعے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ امریکہ بحر الکاہل میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے، جبکہ چین تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین میں اپنی پوزیشن مستحکم کر رہا ہے۔ اس رکاوٹ نے دنیا کو ایک نئی سر جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ایسے میں پاکستان جیسے ملک کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے
کہ وہ دونوں کے ساتھ تعلقات کیسے قائم رکھے۔ جی ناظرین، پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ دونوں طاقتوں پر کسی نہ کسی شکل میں انحصار کرتا ہے۔ چین کی سرمایہ کاری کے بغیر پاکستان کی معیشت سنبھل نہیں سکتی، اور امریکہ کے اثر کے بغیر عالمی مالیاتی ادارے جیسے IMF پاکستان کو قرض فراہم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی برآمدات کا بڑا حصہ امریکہ اور مغربی ممالک کو جاتا ہے، جبکہ درآمدات اور ترقیاتی منصوبوں کا بڑا انحصار چین پر ہے۔ یوں پاکستان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی ایک کو مکمل طور پر چھوڑ دے یا کسی ایک کو مکمل طور پر اپنا لے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری قیادت میں پاکستان نے امریکہ سے بہت زیادہ قربت اختیار کر لی ہے، جبکہ دوسری طرف چین بھی پاکستان سے بہت خوش ہے، جس کی وجہ سے اب تک دونوں ممالک کو پاکستان نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے مطمئن کر رکھا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک قائم رہے گا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں ممالک سے بیک وقت قریبی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو سب سے پہلے اپنی پالیسی میں توازن پیدا کرنے کے لیے معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک کمزور معیشت ہمیشہ بیرونی دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ اگر پاکستان اپنی برآمدات بڑھائے، مقامی صنعت کو ترقی دے اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم کرے تو اسے کسی ایک ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ مضبوط معیشت خارجہ پالیسی میں آزادی دیتی ہے۔ پاکستان کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ امریکہ اور چین دونوں کی پاکستان میں دلچسپی مختلف نوعیت کی ہے۔ چین پاکستان کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مرکزی کردار سمجھتا ہے اور گوادر بندرگاہ کو خطے میں اپنی رسائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ پاکستان کو افغانستان اور بھارت کے حوالے سے ایک توزیراتی حیثیت میں دیکھتا ہے۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح تشکیل دے کہ یہ مفادات ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوں۔ پاکستان اگر امریکہ کو یہ باور کرائے کہ چین کے ساتھ اس کا تعاون محض ترقیاتی نوعیت کا ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اس کی قربانی نہیں دی جائے گی تو مزید اعتماد پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چین کو بھی یہ یقین دلانا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی ایسے اتحاد کی شکل نہیں اختیار کریں گے جو چین کے خلاف ہو۔ یہ بیلنس قائم رکھنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ جی ناظرین، پاکستان کو خطے میں امن قائم کرنے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا ہے تو اس کی خارجہ پالیسی پر دباؤ کم ہوگا۔ اسی طرح افغانستان میں استحکام لانے کی کوشش بھی پاکستان کی اہمیت کو بڑھا سکتی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں ہی افغانستان میں امن چاہتے ہیں کیونکہ یہ خطہ ان کے مفادات کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اگر اس امن میں کردار ادا کرتا ہے تو اس کی پوزیشن اور مضبوط ہوگی۔ پاکستان کو عوامی سطح پر بھی تعلقات بڑھانے چاہیے۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی ایک بڑی طاقت ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح چین میں بھی پاکستانی طلباء اور کاروباری شخصیات موجود ہیں جو دوستی کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ عوامی تعلقات دیر پا ہوتے ہیں اور حکومتوں کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے۔ مستقبل میں دنیا مزید کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روس، یورپی یونین، ترکی، ایران اور مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات کو صرف امریکہ اور چین تک محدود نہ رکھے بلکہ دیگر طاقتوں کے ساتھ بھی روابط کو بڑھائے تاکہ کسی ایک پر انحصار نہ رہے۔ اس طرح پاکستان ایک متوازن اور خود مختار خارجہ پالیسی اپنا سکتا ہے۔ جی ناظرین، آخرکار پاکستان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خارجہ پالیسی صرف بیانات یا معاہدوں سے نہیں بنتی بلکہ اندرونی استحکام سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ ایک سیاسی طور پر مستحکم، معاشی طور پر مضبوط اور عسکری لحاظ سے محفوظ ملک ہی آزادانہ اور متوازن خارجہ پالیسی اپنا سکتا ہے۔ جب تک پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہے اس وقت تک امریکہ اور چین دونوں کے ساتھی تعلقات میں توازن قائم کرنا ایک مشکل چیلنج رہے گا۔ لیکن اگر پاکستان نے قومی اتفاق رائے پیدا کر لیا، اپنی معیشت کو سنبھال لیا اور عوامی اعتماد کو بحال کر لیا تو یہ توازن قائم رکھنا نہ صرف ممکن ہوگا بلکہ پاکستان کے لیے ایک کامیاب راستہ بھی بن سکتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ وہ چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے لیکن کسی ایک کے دباؤ میں آ کر دوسرے کو ناراض نہ کر بیٹھے۔ قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھے، اپنی خود مختاری کو مقدم سمجھے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ پاکستان کسی بلاک کی سیاست کا حصہ نہیں بلکہ امن،
تعاون اور ترقی کا خواہاں ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو مستقبل میں ایک باوقار اور متوازن ملک بنا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔